بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا شکریہ۔ اس بجٹ 2020-21 کے اوپر آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ پچھلی دفعہ جب بجٹ پیش ہوا تو بوجود میں بات نہیں کر پایا تھا۔ اب کی مرتبہ بھی بیماری ایسی تھی کہ شاید اس پہ اظہار خیال نہ ہو پاتا، لیکن اللہ نے کرم نوازی کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، اور دعائیں کرنے والوں کا جنہوں نے دعائیں کی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکیں۔ میں اپنے تمام کولیگ حضرات، جتنے ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اس حوالے سے دعائیں کی ہیں میری صحت کے حوالے سے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ بالخصوص آپ کا اور وزیر صحت کا کہ آپ میری بیماری کے دوران کافی فکر مند تھے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے میری دیکھ بھال کے لیے پورا اہتمام کیا بیماری کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت کا جو ہے وہ اگلے سال کے لیے بجٹ ہے، اور اس کے بعد شاید الیکشن ہے۔ اس ہاؤس میں آنے کے لیے ایک سیاسی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ادارہ جماعت ہوتی ہے، اور ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر، جس کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی، اجازت دی، تو پچھلے 5 سالوں میں 2011 میں ہمیں لوگوں نے موقع دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ کی کرم نوازی سے اور عوام الناس کے اعتماد سے ہمیں موقع ملا کہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ تو بنیادی جو وجہ اللہ کے کرم ہے، پھر اس کے بعد عوام الناس کا اعتماد ہے، اور پھر سیاسی ادارہ ہے، یعنی ہماری جماعت ہے، جس کی لیڈرشپ نے اپنی قیادت کے ذریعے، اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے، اپنے مدبرانہ فیصلوں کے ذریعے آزاد کشمیر کے اندر ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے ویژن کے مطابق، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی کام کر سکیں، اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی اپنا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تو آج جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان میں کافی سے زیادہ اس میں ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی شفقت، محبت اور قیادت کا بڑا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک اچھی حکومت، قدرے اچھی حکومت، قدرے بہتر حکومت جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ میں نے بجٹ نہیں پڑھا، اور البتہ میں نے جناب وزیر خزانہ کی تقریر جو ہے وہ لائیو سنی تھی، تو تھوڑی باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن ان پہ مجھے بحث نہیں کرنی، کیونکہ بجٹ کے بارے میں میرا جو شروع سے ایک نقطہ نظر رہا ہے، اب بھی وہی ہے کہ بنانے والے جو ہے وہ ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پڑھنے والوں کو بھی یقیناً بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور سننے والوں کو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور سمجھنے والوں کو ان سے 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں فیض صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا ہوا ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو، میں آپ سے امید ہی کر رہا تھا کہ شعر میں نے کہا کہ وہ چونکہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو میں نظر کیے دیتا ہوں، چونکہ اچھی سونی ہے نا، ان کی طبیعت اور مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ فیض کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، لیکن اس کے بعد اس دفعہ جو انہوں نے اردو میں تقریر کی، اگر آپ نے سنی تو بڑا فصیح و بلیغ، بڑا نہیں، اس میں کوئی شعر نہیں تھا، اور پچھلی دفعہ چونکہ تارڑ صاحب تھے تو انہوں نے بہت سارے لکھے تھے، پھر انہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ اپوزیشن کی آواز میں شاید دب گئے۔ تو فیض نے کہا کہ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے،
منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارہ بانٹ لیتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ پیش ہوتا ہے جس میں ایسٹیمیٹس لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ہماری جتنی انتظامیہ ہیں کہ اس کے مطابق ریکوریز کی جائے، اور اصل میں جو نظر ثانی میزانیہ جب پیش ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ کارگزاری بہتر تھی، کس حد تک ہم اپنی لمیٹیشنز کے اندر رہے، کس حد تک ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور ریکرنگ ایکسپینڈیچر میں اپنا کام ٹھیک کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو وسائل ہمیں دستیاب تھے ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے میں، ڈسپرس کرنے میں ہماری حکومت نے، ہماری انتظامیہ نے اپنا بہت بہتر کردار ادا کیا ہے، اور میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، یہ ایوان جس کے بارے میں وزیر قانون بتا رہے تھے، تاریخ بتا رہے تھے، وزیر قانون بھی تاریخ کے طالب علم ہے اور قائد ایوان بھی تاریخ کے طالب علم ہے۔ ہم تو تاریخ سے سبق حاصل کرنے والوں سے میں کہ تاریخ ہمیں کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ جب قرارداد آزاد کشمیر پیش ہوئی تو اس کے بعد کیا آزاد کشمیر اسی قرارداد کے مطابق موجود رہا؟ سوال یہ نشان ہے۔ اس کے بعد جو وزارت امور کشمیر اپنا کردار ادا کرتی رہی اور جو حکومتیں یا پارٹیاں حکومتیں بناتی رہیں ان کا کردار مثالی رہا مشکل حالات کے اندر کہ نہیں رہا۔ 70 سے پہلے کا دور، 70 کے بعد کا دور، 1970 کے بعد کا دور، جو مشکلات آج ہم دیکھتے ہیں یہ مشکلات ہم سے پہلے جو اکابرین تھے شاید 10 گنا زیادہ تھی، اور اس دور کے اندر بنیادی جمہوریتیں ہوں یا اس کے بعد پھر صدارتی نظام ہو، پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام ہو، اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے اور بالخصوص مجاہد سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، جناب غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، خورشید ملت جناب خورشید الحسن خورشید صاحب، سالار جمہوریت جناب سردار سکندر یاد خان صاحب، ان کا جو کردار رہا، جو انہوں نے کوشش کی یا کاوش کی اور لوگوں کو حق نمائندگی دینے کے لیے جو ان کا ایک حکومت پاکستان سے ساتھ تعلقات کر رہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آج کے دور کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس دور میں کیا مشکلات تھیں، کیا حالات تھے، وہ شاید تاریخ کا ابھی حصہ نہیں بن سکے، اس لیے کہ تاریخیں لکھوائی جاتی رہی ہیں، تاریخ لکھنے والا ابھی کوئی نہیں آیا۔ کوئی لکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کس حد تک کوئی بات جو ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی۔ لیکن میں ان سارے جو ہمارے اکابرین تھے اور ان کے ساتھ اور جتنے ان کے ساتھی تھے، جو ان کے دست و بازو تھے، ان سب کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے تھے۔ آج تو بہت زیادہ ماحول جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن ان حالات میں کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، سیاسی ادارے یعنی جماعتوں کو آرگنائز کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اب تو سیاسی ادارے، ان کا وجود جو ہے وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اب شخصی ادارے ہیں، شخصی ادارے کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کتنا ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے قائد تھے، جو ہمارے رہنما تھے، جنہوں نے نظریہ دیا، فکر دی، سوچ دی، منزل کا تعین کیا، قرارداد علاقہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے حوالے سے،
وہ کل بھی سچے تھے، وہ آج بھی سچے ہیں۔ اور ہماری یہاں پہ موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سچائی کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے، ہمارا جو تعلق ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، اور اس میں کمی بیشی کسی سطح پہ نہیں ہو سکی۔ کسی کی کوتاہی ہے، کسی کی غلطی ہے، کسی کی کمزوری ہے، کسی کی بزدلی ہے، کسی کی نالائکی ہے، وہ ان کی اپنی سطح کی حد تک ہے، لیکن پاکستان کا قطعاً کسی لیول پہ کوئی قصور نہیں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کا، سیاسی ایمان کا حصہ ہے پاکستان، اور اس کے اوپر آج بھی ہم اللہ کے فضل سے قائم و دائم ہیں۔ نہیں ہے، بعض لوگ ریگریٹس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے جیسا جو سیاسی کارکن ہے، اس کے لیے جس کے آباء و اجداد نے، آپ جیسے سیاسی کارکن، باقی سیاسی کارکن، ہمارے تو کوئی والدین شاید اتنے بڑے سیاسی پس منظر کے مالک نہیں تھے۔ یہاں پہ اسمبلی میں قائد ایوان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، لیکن سبھی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور پاکستان کو اپنی منزل قرار دینے والے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے والے ہیں۔ اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام نے ان جماعتوں کو وقتاً فوقتاً کامیاب کر کے دیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، تب یہ عوام کی حق نمائندگی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جناب والا، آج جس مقام پہ یہ حکومت، یہ لیجسلیچر، یہ عدلیہ، دیگر ڈپارٹمنٹس کھڑے ہیں، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی اس کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن ایک بات جو دل کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد آیا ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی، اور اس کے بعد آزاد ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی؟ اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت بنانے کا اولین مقصد تھا، جس کا ہم ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر اور پوری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کا حصہ بنانا، جو اپنے آباء و اجداد سے ہم سنتے آئے، پھر کتابوں میں پڑھتے آئے، اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو بیٹھ کے ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی، وہ محنت، وہ کوشش، وہ ہمت اس طرح نظر نہیں آئی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قانون سازی ان ٹائم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیولپمنٹ ان ٹائم ہو سکی یا نہیں ہو سکی، کوئی ادارے ان ٹائم بن سکے یا نہیں بن سکے، یا اس اسمبلی نے کون سی اچھی قرارداد پیش کی یا کون سی قرارداد ابھی تک پیش نہیں کر سکی۔ لیکن یہ جو اولین مقصد تھا، اس حوالے سے جو سیاسی ادارے یعنی سیاسی جماعتیں اور جو حکومتیں ہیں، ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا، اور پھر اس حوالے سے کوئی مربوط حکمت عملی جو ہے وہ طے نہیں ہو پائی۔ میں رشید ترابی صاحب سے ذکر کرتا رہا، قائد ایوان صاحب سے بھی ذکر کرتا رہا، ایک آدھ دفعہ سردار عتیق صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب جو سفر ہے یہ کس سمت ہے؟ آیا صرف آزاد کشمیر نے اکیلے سارا وزن اٹھانا ہے، ہم اٹھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے؟ قوموں کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ علامہ نے اسی لیے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس طرح کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی۔ اب تو حالت یہ ہے سر، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشاں، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نو کے سنا، نہ خاک
پر کوئی دبا، نہ بام پر کوئی داغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ اس کو آگے لے جانے کے لیے اس ایوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، افراد کی، جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس بارے میں جناب والا صرف اسی بات کے اوپر نہ بندہ یہ خیال کر لے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا اور چل جائے گا سارا نظام، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس کو آپ پھر کہیں گے کہ پھر کوئی بات کہہ دیتا ہے، میں ڈرتا ہوں، آپ سے زیادہ آج کل ڈرتا ہوں، اتنا قائد ایوان سے نہیں ڈرتا اتنا آپ سے ڈرتا ہوں۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے مل بیٹھنا ہے، جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جنہوں نے اس عوام کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ورنہ کل آپ یہ توقع رکھیں کہ عوام آپ کی سڑکیں دیکھے گی، آپ کے پل دیکھے گی، آپ کے ادارے دیکھے گی، آپ کی تقاریر سنے گی، یہ ممکن نہیں رہے گا۔ کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہے، اور یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ خود کشمیر کے سفیر رہے ہیں، قائد ایوان نے بہت کام کیا، یہاں پہ آپ کے وفود بہت گئے، صدر ریاست نے بہت کام کیا، لیکن وہ سارے کا سارا خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے، وہ جو کچھ کیا دھرا تھا وہ سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو گیا۔ آج یہاں پہ سردار عتیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب چائنا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے جو بات کرے، اس کے لیے اتحاد چاہیے، یکجہتی چاہیے، اور یہ باقی نفع نقصان جو ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سود و زیاں میں اگر پڑ گئے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم حق کے نمائندگی ادا کر رہے ہیں، تو یہ بجا نہیں ہوگا، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، کوئی لکھنے والا مورخ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں زیادہ وقت آپ کا سر نہیں لینا چاہتا، 1-2 ہی پوائنٹس ہیں میرے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، کہتے ہیں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کو کوئی سلامت نہیں رکھ سکتا، اور آپ نے دیکھا کہ رشیا کیسے جو ہے وہ بکھرا۔ سیاست اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے، وہ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار۔ قوموں نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کتنا نہیں اٹھا سکتا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پچھلا سارا عرصہ 5 اگست کے بعد خود اس بات کی دلیل ہے، روز روشن کی طرح، کہ پہلے والی بات نہیں۔ اب بہت سارے معاملات میں ہمیں دیکھ بھال کے قدم آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کرے پاکستان سلامت رہے، پاکستان شاد رہے، آباد رہے، خوشحال رہے، لیکن پاکستان میں جو اناؤں کا ٹکراؤ ہے اس نے معیشت تباہ کر دی۔ جب معیشت تباہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی آئینی اور قانونی ادارہ سلامت نہیں رہتا، جتنی مرضی چاہے کوشش کرے۔
میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان کے جو اکابرین ہیں وہ اس معاملے میں کوشش کریں، محنت کریں اور ہوش کے ناخن لیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مل بیٹھ کے کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے کوئی نرمی چاہتے ہیں. کوئی نرمی نہیں چاہتے کسی قسم کی، لیکن پاکستان کے لیے نرمی چاہتے ہیں. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، مجاہد اول فرماتے تھے کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے. آج خود جو ضامن ہے ان کی کیا حالت ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ وزڈم پریویل کرے گی اور وہاں پہ جو ادارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کرنے والے ہیں یا ذمہ داری رکھنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں، وہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں گے. ہم کشمیریوں کو بے موت نہ مارا جائے، یہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. والا یہاں پہ میں ہمارا جو ڈائس فورا ہے اس کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آخری امید ہے وہ، لیکن وہ بھی فکری اور نظریاتی انتشار کا شکار ہے اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے، واضح نصب العین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں. ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ری آرگنائز کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس ہاؤس میں آپ سمیت کافی لوگ موجود ہیں جن سے اگر کام لیا جائے تو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو منظم کرنے میں اور ان کو یقین دلانے میں اور ان کو احساس دلانے میں اور ان کی ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے. ہم نے کوشش کی کہ صدر ریاست جو ایک ڈپلومیٹ تھے وہ آگے بڑھ کے کام کر سکیں، لیکن مجھے بدقسمتی سے میں کہنا نہیں چاہتا وہ بہت بڑے عہدے پہ قائم ہے، لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کے معاملات کو آگے نہیں چلا سکے. ہمیں انیشیٹوز کی ضرورت ہے. انیشیٹو نہ ہو اور ہم معاملات کو صرف ایک ہی اینک کے ساتھ دیکھیں تو شاید اس طریقے سے بات نہیں بڑھ پاتی. اچھی تقریر کر لینا، اچھے اشعار پڑھ لینا، بہت اچھی ایسی انگلش بولنا جس کے لیے ہمیں آج کل گوگل میں جا کے الفاظ تلاش کرنے پڑے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن رزلٹ اورینٹڈ موومنٹ اینڈ ایکٹیویٹی یہ جنریٹ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. ہم پھر دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام تو ہمارے سارے سیاسی تجربے جناب والا اس حوالے سے ناکام ہوئے اور اس کا کوئی ریاست کے مکینوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکا. جناب والا ہماری حکومت نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوشش کی کہ جو پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی تھیں وہ نہ دہرائیں. گورننس کے ایشو سیٹل کریں. اس میں ہمیں اتنی کامیابی نہیں ملی، اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. یہ ہمارا جو تعصباتی نظام ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. اور یہ ہمارے جو اپنی بات کو صرف میرٹ سمجھنے کی بات ہے اس کی وجہ سے جو اجازت نہیں مل سکی، وہ ہمیں ناکامی اپنی تسلیم کرنی چاہیے کہ گورننس کے ایشو کمپیریٹیولی ہم بہتر طریقے سے حل نہیں کر پائے. البتہ پبلک سبسکرپشن ٹھیک کرنا، NTS لے کے آنا، پبلک سبسکرپشن کو مسلسل کام کرنا چاہیے. اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے لوگوں کی، صرف تعریف کرنا مقصد نہیں ہے کہ کیا کام ہوا. اس طرح NTS پہ بھی جب بیوروکریسی رکاوٹیں خود ڈالے گی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. جس ملک میں سیکرٹریز اپنی کرسی کے اوپر نہ بیٹھیں اور وہ تصور کریں کہ ہم ہر قسم کے قوانین سے بالا تر ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ تصور کریں کہ نچلے لیول پہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کی بہت اچھی کاوشیں ہیں،
بہت اچھی کوششیں، لیکن یہ جو گرہن لگتا ہے نا اچھے کاموں کے اوپر، سورج پہ لگ گیا، چاند پہ لگ گیا، اچھے کام پہ لگ گیا، یہ کریڈٹ جو لیتے ہیں آپ کہ جی پبلک سروس کمیشن اور این ٹی ایس، اس کو گرہن لگا، نہیں لگنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جتنی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے بڑی قربانی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے سب کے لیے میرٹ ہونا چاہیے. ہم نے تو میرٹ سب کے لیے لایا، خود جو اس کو امپلیمنٹ کروانے والے تھے انہوں نے کتنا میرٹ پہ عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا، یہ سوال یہ نشان ہے. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اتنی جلدی بغیر کسی دلیل کے قائل ہو جائیں. میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب بھی ہمارے پاس 1 سال کا وقت، مجھے بتایا جائے کہ تھانے ٹھیک چل رہے ہیں، محکمہ مال ٹھیک چل رہا ہے، محکمہ برقیات ٹھیک چل رہا ہے، محکمہ دیگر محکمے جتنے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، میرا محکمہ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی اور محکمہ ٹھیک چل رہا ہے. لوگ ڈے ٹو ڈے جن کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے بغیر کسی سفارش کے، اور اگر حل ہو رہے ہیں تو سارا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو سارا ڈسکریڈٹ ہمارے سمیت سب لوگوں کو جاتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے، اور اس کو روکنے کے لیے اپنے ایمان کا آخری درجہ کم از کم ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ گزارش مجھے کرنی تھی. جناب والا، یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں نواز شریف صاحب کے کہ ہمارا بجٹ بہت بہتر ہوا، ہماری ٹیموں نے کام اچھا کیا، ہمارے جو فنڈز ہمیں اویلیبل ہوئے، ہم نے پلاننگ ٹھیک کی، ہم نے اپنی ترجیحات ٹھیک طے کی، اور اس میں کافی سے زیادہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اور اس کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا، جتنے ڈپارٹمنٹس نے کام کیا، وہ لائق تحسین ہے، اور یہ ہمارے کریڈٹ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن جناب والا ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. ابھی لاء منسٹر کہہ رہے تھے احتساب کا نظام ہے، ہم نے احتساب کا نظام اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، دوسرے سے شروع نہیں ہوتا. اگر احتساب اپنے آپ سے شروع کرے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے، اور اگر دوسرے سے شروع کریں تو اس کی کریڈیبلٹی کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. یہ احتساب کے قوانین کا ایک بڑا واضح جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے. یہ جو احتساب ڈپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہے، ایک خود احتسابی ہے. خود احتسابی کے عمل سے کون کون گزر رہا ہے، کون کون نہیں گزرا، اور کتنے کو چھوٹ مل گئی، کتنے کو چھوٹ نہیں ملی، یہ سوالیہ نشان ہے. میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کوشش تھی، ہماری ٹیم کی جو کوشش تھی، اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے چودھری عزیز صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ہمارے جو سی ایس ڈیولپمنٹ ہے ان کو، ان کے جو سیکٹریز کے سب کو، ان کو، کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک بہتر انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا. پھر رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے شاندار جو ہے وہ ریزلٹس حاصل کیے، شاندار ریزلٹس حاصل کیا کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود. اور آج ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ ہمارا ان معاملات میں کوئی کسی جگہ بھی احتساب کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کسی جگہ بھی ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا، اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور آج ایک آدمی اگر افتخار آباد شمس سے شروع ہو اور سر تاؤ بٹ تک چلا جائے، اگر اس کو آزاد کشمیر کے جغرافیہ کا علم ہے. کل ایک اینکر مظفر آباد کو مظفر گڑھ کہہ رہی تھی، بڑی سینئر اینکر ہے ایک ٹی وی کی، ہارون رشید صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ بات کر رہے تھے تو مظفر آباد کو مظفر گڑھ. تو اگر کسی کو علم ہو کہ افتخار آباد شم کہاں پہ ہے اور تاؤ بٹ کہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سارا یہ جو عمل ہے اگر کسی کو نظر نہ آئے تو الگ بات ہے، لیکن یہ کریڈٹ جن کو ملنا تھا مل گیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں اس تسلسل کو برقرار رکھیں گی. اور ایک بات ہمیں یہاں پہ تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے
ہمارے ساتھ پہلے میاں صاحب نے مہربانی کی, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے مہربانی کی, 13th امینڈمنٹ جو آئی, امینڈمنٹس کے حوالے سے میں الگ بات کروں گا. ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہوتی رہی, اور نتیجتاً یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے شروع ہوئے کام جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. یہ کسی اور حکومت کے کریڈٹ میں نہیں ہے, اور یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے مخالفین کے بھی وہ کام جو حق پہ نہیں تھے, میرٹ پہ نہیں تھے, ان کو بھی مکمل کیا ہے. آج جب اپوزیشن اعتراض کرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جائیں جا کے چڑوئی کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں, جائیں چک سواری کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں, جائیں یہ جو باغ کا حلقہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں. لنک روڈز کے نام کے اوپر میجر روڈز کتنے تھے, اور جن کو اس حکومت نے مکمل کر کے دیا. کوئی ہم نے تخصیص نہیں برتی, اس لیے کہ وہاں پہ جو چلنے والا ہے وہ ساری پارٹیوں کا, اس کا سب کا حق ہے, حکومت پہ سب کا حق ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک اچھا کریڈٹ ہے, اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیجسلیشن کے عمل میں اگرچہ اتنے ہمارے ساتھی شریک نہیں ہوئے, لیکن لیجسلیشن جتنی اس گورنمنٹ نے کی سر, پچھلے سارے ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے, آپ کو نہیں ملے گی. غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کوئی بیچ میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. اور پھر ہمارے اپنے ممبران نے پرائیویٹ بل لا کے 60 دن, جناب یہ پتہ نہیں 90 دن جو ہے 60 دن آج کل اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن تو, اگر اپوزیشن میں سے تو بڑا گلہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن نہیں ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی کام کرتے, محنت کرتے, کوشش کرتے, ہمارا احتساب اس ہاؤس کے اندر کرتے, ہم انہیں ویلکم کہتے. آن ریکارڈ وہ بات ہی نہیں ہوئی. بس بجٹ کے دنوں میں سڑکیں, فنڈز, اور لوکل گورنمنٹ کے جب فنڈز زیادہ ہوئے, ان کی مداد زیادہ ہوئی ہیں, اس کے بعد تو پھر نظام ہی اور طرح کا, اصل کام لوگ بھول گئے. پچھلے سال 5 سال ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کر کے دکھائی ہے. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اپوزیشن کس چیز کا نام تھا. فاروق طاہر صاحب آخر میں شریک ہوئے تھے. میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری کوشش جو رہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کامیاب رہی, اور سارے علاقوں کو برابر موقع ملا. بعض لوگ گلہ کرتے ہیں, کیپٹل کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو راولاکوٹ ڈویژن ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو میپر ڈویژن ہے اس کی اپنی, جو جغرافیائی جو حالات ہیں اس میں سر مجھے اندازہ آپ کو کوئی جلدی ہے, لیکن میں آج روانی سے بول رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے اس کے بعد مہلت دینی ہے نہیں دینی, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ تھوڑا ہوتا ہے. آپ کی جب نظر کسی کو لگ جائے تو اس کے بعد تو جتنے مرضی درباروں پہ سنا دیتا ہوں. دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں, دشمنوں ہاتھ اٹھاؤ کہ میں جیوں برسوں, دوستوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے. بہرحال مجھے تو بہت بڑے آدمی تھے نا. میں اگلے دن میں نے چغتائی لیبارٹری سے جب ٹیسٹ کروایا جناب والا, تو لائٹ اینڈ نوٹ, تو اس کے اوپر انہوں نے جب سینئر سٹیزن لکھا نا تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی. آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے خوشی کس بات کی ہوئی, لیکن بہت خوشی ہوئی کہ وہ 8,000 روپے لیتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے 3,500 روپے لیے. تو اس کیٹیگری میں جب میں شامل ہو گیا تو آپ کچھ تو مارجن دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. ویسے میں نے شعر ایسے پڑھ دیا, آپ دل پہ نہ لیں. اچھا, آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں دیں جو ہیں, ان کا آپ کو بھی علم ہے. جناب والا میں ذکر کر رہا تھا اس حکومت کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے, کہ اس میں ہمیں کامیابیاں ملی اور بہتر طریقے سے ہم نے کوشش کی, اور باقیات کے ڈپارٹمنٹ کا کام اچھا ہوا. ہم نے واٹر سپلائز کے لیے سارے علاقوں میں اسکیمیں شروع کر دیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. عدلیہ کی ساری بلڈنگز ہم نے بنانا شروع کر دیں, جیلیں ہم نے بنانا شروع کر دیں. اب پتہ نہیں کس کس کے نصیب میں آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے, یعنی چوہدری صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہائی ویز والا,
اس کا کوئی 11 ارب 12 ارب روپے بجٹ ہے. اور جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے سر اگر ڈپارٹمنٹ کی آج تک دیکھیں تو 2.5 تقریباً ارب روپے کا ہے, لیکن اگر آپ سارے ڈپارٹمنٹس کو شامل کریں تو 11-12 ارب روپے کا بنتا ہے. پھر ہمارا سسٹم ایسا ہوا, پیپر رولز نافذ ہوئے, ہم نے ایک اچھا سسٹم لایا. پچھلی حکومتوں کی طرح ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی, کسی کے اختیارات جو ہے وہ کم نہیں کیے, اور نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج کمپیریٹیولی آپ کسی بھی صوبے کے ساتھ اس ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے سیکٹر ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے اور گلگت بلتستان سے زیادہ نسبتاً بہتر ہمارے رزلٹ